نبی اکرم نے فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ۔ آپ نے ایک نوجوان کو سمجھایا، ایک نوجوان، امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو اپنے مسند کے اندر ذکر کیا ہے۔ ایک نوجوان نبی اکرم کے پاس آیا اور ریکویسٹ کرنے لگا اور اس سے سوال کرنے لگا، اللہ کے نبی میں جوان ہوں، میں جس لڑکی کو دیکھتا ہوں میرا دل مچل جاتا ہے، میں اس لڑکی کی طرف فدا ہو جاتا ہوں، جب تک میں اس لڑکی کے ساتھ غلط کام نہ کر لوں مجھے چین نہیں آتا۔ اللہ کے نبی آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ جوانوں سنو، غور سے سنو یہ جملہ، خالی اسی کے اوپر سن لو یہی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ زناکاریاں رک جائیں گی۔ آپ سے سوال کر رہے ہیں کون؟ ایک نوجوان مرد، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی، لڑکیوں کے ساتھ ہم بستری کرنے کی، ان کے ساتھ سیکس کرنے کی مجھے اجازت دی جائے۔ آپ نے اس کو بٹھایا، مارا پیٹا نہیں، دھمکایا نہیں، اس کو ڈرایا، اس کو غلط بات نہیں بولا، بھگ کیسے سوال کر رہے ہو؟ آپ نے بولا بیٹھیے، بیٹھا۔ نبی اکرم قریب اس کے پاس بیٹھے، لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے بیچ میں اس نے سوال کیا ہے۔ آپ ناراض نہیں ہوئے بلکہ آپ نے اس کو پیار سے سمجھایا، نوجوان یہ بتا تمہارے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے میرے سوال کا تو جواب دے دے۔ کہا کہیے اللہ کے نبی کیا سوال ہے؟ آپ نے فرمایا اتحبونہ لأمک، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے، تمہاری ماں کے ساتھ سیکس کیا جائے، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی لڑکا جا کر کے ہم بستری کرے، غلط کام کرے، تیری ماں کی عزت کوئی لوٹ لے، تیری ماں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے؟ اے نوجوان کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے؟ فرقیہ کے لوگوں غور سے سننا، آج میری اس بات کو غور سے سننا، بڑے قرآن و حدیث کے موضوع اور بڑی پیاری انداز، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ الگ الگ موضوع کے اوپر آج میری تقریر ہو رہی ہے، غور کرو۔ نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی میں زندہ رہتے ہوئے یہ گوارا کیسے کر لوں میری ماں کے ساتھ کوئی سیکس کرے، کوئی میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، میری ماں کے ساتھ میری جسم کو کوئی میری ماں کی جسم کو ٹچ کرے، اللہ کے نبی میں اس کی گردن اڑا دوں، اللہ کے نبی میں اسے قتل کر دوں، اللہ کے نبی میں اسے مار ڈالوں گا، اللہ کے نبی اسے میں زندہ رہنے نہیں دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ کوئی سیکس کرے، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے، کیا اس بات کو تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں کیا کوئی اس بات کو پسند نہیں کرے گا اس کی بہن کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرے، اس کی بہن کے جسم کو ٹچ کرے، اس کی بہن کے ساتھ کوئی سیکس کرے؟ اللہ کے نبی یہ کوئی پسند نہیں کرے گا، اگر میں اس بات کو دیکھ لوں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ آپ نے پھر سوال کیا کیا تم اپنی چچی کے ساتھ یہ چاہتے ہو کہ تمہاری چچی کے ساتھ زنا ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا کیا تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ چاہتے ہو؟ کیا تم اپنے خالوں کے ساتھ یہ چاہتے ہو کہ تمہاری خالہ کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کہا نہیں۔ سمجھانے کا انداز دیکھیے محمد الرسول اللہ کا۔ آپ نے فرمایا جب تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو اے نوجوان، اگر میں تمہیں اجازت دے دوں جا کر کے تو زنا کر لے، کسی بھی لڑکی کے ساتھ جا کر کے ہم بستری کر لے، سیکس اپنا پورا کر لے، اگر میں تمہیں یہ اجازت دے دوں اور تم یہاں سے جاؤ کسی لڑکی کو پکڑو، اس کو جا کر کے کھیت میں لے کر کے جاؤ، جا کر کے اندھیرے میں لے کر کے جاؤ اور اس کے ساتھ تم سیکس کرو، اس کے ساتھ تم اس کے جسم کے ساتھ کھلواڑ کرو، زنا کرو، بتاؤ وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی چچی ہوگی۔ جب تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو تو کیا لوگ اس بات کو پسند کریں گے؟ اس کی دماغ میں یہ بات بیٹھ گیا، دل کے اندر اتر گیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میرے دل کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈال دیا تھا، اللہ کے نبی
اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میں زنا سے رک جاؤں، میرا جسم پاک ہو جائے۔ آپ نے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد نظریں آسمان کی طرف آپ نے کی اور فرمایا اللہم طہر قلبا وحسن فرجا، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی اللہ حفاظت فرما۔ راوی حدیث لکھتے ہیں اس دعا کے بعد اس نوجوان نے کبھی مڑ کر کے کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ نوجوانوں 10 5 گرل فرینڈ رکھنے والوں، لڑکیوں کی جسموں سے کھیلنے والوں، کیا تم کبھی سمجھتے نہیں ہو تمہاری بہنوں کے ساتھ یہ کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ وہ فرقیہ کے لوگوں، کبھی کبھی تم اپنے بہنوں کے بارے میں سوچ لینا، کبھی کبھی اپنے بیٹیوں کے بارے میں سوچ لینا، کبھی کبھی اپنے بیویوں اپنے ماں کے بارے میں سوچ لینا۔ اگر تمہاری ذہن کے اندر یہ بات چلی جائے تو تم کسی بہن کے اوپر اٹھا کر کے نظریں نہیں کرو گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوا کرتی ہے، لیکن آج جلسوں میں دیکھیے فلاں جلسے میں فلاں لڑکا لڑکی غلط کام کرتے ہوئے پکڑا گیا، ہوتا ہے۔ حالات دیکھیے، حالات تمہاری بہن کے ساتھ یہ ہو تو تمہیں کیسا لگے گا؟ نبی سے یہ سنا، زندگی میں کبھی پلٹ کر کے لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھا، اور ہمارے موبائل کے اندر وہی رنگین فلمیں ہوا کرتی ہے، وہی ہیروئن کے فوٹو ہوا کرتی ہے، ہمارے موبائل میں وہی بھوجپوری گانے ہوا کرتے ہیں، وہی بھوجپوری گانے ہوا کرتے ہیں۔ حالات دیکھیے بھوجپوری گانے کے حالات۔ وہ ایک لڑکا گیا نماز پڑھنے کے لیے، تقریر سن لیا مولانا کی، سدھر گیا، لیکن موبائل جیسا تھا ویسا ہی تھا، نماز پڑھنے کے لیے گیا، موبائل کے اندر گھنٹی بجنے لگی، وہی بھوجپوری گانا۔ آج کل تو موبائل میں بھوجپوری گانے لگائے ہوئے تھے نا، سب سے زیادہ بھوجپوری گانا آج کل سنا جا رہا ہے، اتنی زیادہ فحش، اور اس کو اگر دیکھ لیا جائے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک باپ اور ایک بیٹا، ایک ماں اور ایک بیٹی یا بھائی اس کو ساتھ میں دیکھ سکتا ہے۔ اتنی زیادہ گندی تصویروں کے ساتھ گانا گایا جاتا ہے، اتنی زیادہ گندی پوری چیز دکھائی جاتی اس کے اندر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھوجپوری گانے نماز کے اندر بجنے لگا نوجوان کے موبائل سے۔ اب یہ نوجوان کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو مسئلہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پڑھتے سمے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی موبائل کی گھنٹی بجنے لگے تو اسلام اتنی اجازت دیتا ہے کہ آپ موبائل نکالیے، اس کو بند کر دیجئے، پھر اس کو آپ رکھ لیجئے۔ یہ نہیں کس کا فون آ رہا ہے دیکھ لیجئے، اس کے بعد مت کاٹیے، ایسا نہیں، اس کو نکالیے فوراً بند کیجئے اور پھر آپ موبائل رکھ سکتے ہیں۔ اتنا اسلام اجازت دیتا ہے نماز کی حالت میں کرنے کا، اتنا آپ کر سکتے ہو، یہ اسلام کہتا ہے۔ یہ حدیث سے مسئلہ نکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے میں جب وہ گندگی لگ گئی تھی تو نماز کی حالت میں آپ نے جوتے کو اتار کر کے بغل میں رکھ دیا۔ وہیں سے مسئلہ نکالا کہ اگر آپ کا پرابلم ہو رہا ہو کسی وجہ سے تو اس چیز کو نکال کر کے آپ بند کر سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں۔ اس نے نکالا نہیں، اس کو معلوم نہیں تھا، بٹن ایسے دبا تو ریسیو والا بٹن دب گیا، جس سے فون اٹھتا ہے وہ والا بٹن دب گیا اور اسپیکر بھی آن ہو گیا۔ اب ادھر سے اس کی گرل فرینڈ کی آواز آ رہی ہے، ہیلو جانم کیسے ہو، زور سے، او میری جان بات کر لو، کل جلسے میں تو نے بلایا تھا نہیں آ پائی تھی، پلیز معاف کر دو، اب جہاں بلاؤ گے وہاں چلی جاؤ۔ اب پوری مسجد کے اندر آواز گونج رہی ہے، سوچو گرل فرینڈ فون کیا ہوا ہے، اب یہ نماز میں کیا بولے گا؟ کچھ نہیں۔ اب لڑکی بار بار بول رہی ہے جانم پلیز بول تو لو، تیری آواز سننے کو ترس گئی۔ حالات دیکھیے، حالات میرے بھائیو، وہ لڑکا نماز چھوڑا بھاگا وہاں سے۔ میرے بھائیو یہ حالات ہیں، گرل فرینڈ رکھ رہے ہو، تمہاری بہنوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کی اس آیت کے اوپر کبھی غور کرو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب تم کبھی بھی اپنی زندگی میں مت جانا، زنا کے قریب اپنی زندگی میں مت جانا، کیونکہ یہ بہت برا راستہ ہے۔
जिस रास्ते से तुम जा रहे हो वही रास्ता तेरे घर की तरफ भी आ रहा है। तुम किसी माँ और किसी बहन के ऊपर तुम जा रहे हो, तुम्हारी बहन भी है, तुम्हारी बेटी भी है, तुम्हारी माँ भी है, उसी रास्ते से तेरे घर के अंदर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के ऊपर भी हमला हो सकता है। इस वजह से तुम अपने आप के अंदर कभी गौर करने की कोशिश करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत कर लो। या लैतना तान अल्लाह व तान रसूला, काश कि हमने दुनिया में अल्लाह उसके रसूल की इताअत कर ली होती, काश कि हम दुनिया के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ली होती तो आज हमें जहन्नम के अंदर जाना न पड़ता। आज हम रसूल की इताअत करते हैं। शादियों में देखें, शादी एकदम आसान होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। आज शादियों में आपके यहाँ जहेज चलता है, चल रहा है 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख। जहन्नम का अंगारा वो आदमी अपने पेट के अंदर भर रहा है। मेरे भाइयों याद रखना, ये जो जहेज के तौर पर जो आदमी ले रहा है समझ ले वो माल हराम है, हराम है। उसको लेना इस्लाम की नज़र में जायज़ ही नहीं है, हराम में ले नहीं सकता है। बल्कि इस्लाम ने तो औरतों को देने का हुक्म दिया है, औरतों को मेहर देने का हुक्म दिया है। जितने में औरत राज़ी हो जाए तुम्हें उतना ज़्यादा मेहर देना पड़ेगा। लेने का तो हुक्म इस्लाम ने नहीं दिया है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, आज हम मुसलमान हैं तो कैसे मुसलमान हैं? आज हम अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे समाज के अंदर ज़िना बढ़ रहा है, इसी वजह से हमारे समाज के अंदर गंदगियां बढ़ रही है। ज़िना इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है जानते? शादियों में देर क्यों होती है? इतना जहेज़ ही नहीं दे पाता है, और जहेज़ नहीं दे पाता तो लड़कियों की उम्र ज़्यादा होने लगती है। जब वो अपने जिस्मों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती है तो वही लड़की फिर ज़ना कर बैठती है, वही लड़की फिर गलत काम कर बैठती है। हालांकि हदीस के भी ये अल्फाज हैं, अगर शादी ना हो सके, ना कर पाओ तो तुम महीने के अंदर रोज़ा रख लो, क्योंकि यही रोज़ा तुम्हारी शहवत, तुम्हारी सेक्स को ख़त्म कर देगा। मेरे भाइयों लेकिन हदीस के ऊपर अमल कहाँ है? अब ज़्यादा उम्र हो गया, अब मेरी शादी नहीं कर रहे हो तो ठीक है, अब गलत काम करना शुरू कर दिया। और लोगों, इस समाज को तुम बचा लो, सोसाइटी को बचा लो। ये जहेज तेरे घर में ये दौलत आएगी तो तेरे घर से बरकत चली जाएगी। ये दौलत तुम जैसे जिस्म के अंदर तेरा जाएगा, तेरी नमाज नहीं होगी, तेरा रोज़ा नहीं होगा, उस घर के अंदर तेरी इबादत नहीं होगी जिस घर के अंदर जहेज का पैसा लगाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इन चीज़ों के ऊपर कभी गौर करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियाँ देखो, नबी अकरम ने कितनी सिंपल तरीके से शादियाँ की। आज शादियाँ मुश्किल और ज़िना आसान हो चुका है। ज़िना आसान, आज अभी लड़कियों को 100, 200, 1000, 5000 दे दो, आपके साथ अपना जिस्म देने को तैयार। लेकिन शादियाँ इतनी आसानी से नहीं हो पा रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, आपने फरमाया, ऐ नौजवानों, अगर शादी की ताकत रखते हो तो शादी करो। अल्लाह के नबी के दौर में लोग शादी करते थे तो नबी को भी पता नहीं चलता था, इतना सिंपल शादी। मेरे भाइयों, आज हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के नबी की इताअत कीजिए तभी हम जन्नत के अंदर जाएंगे, वरना मरने के बाद अफसोस करना पड़ेगा, काश कि हम रसूल की इताअत की होती। तो दूसरा, इंसान क्यों अफसोस करेगा मरने के बाद? क्योंकि उसने दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं की। तीसरा, इंसान तीसरी मर्तबा अफसोस करेगा। 9 जगहों पे कहा गया कुरान में कि 9 मर्तबा इंसान अफसोस करेगा, 9 मर्तबा।